السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایف برڈز۔ دوستو، آج ایک مرتبہ پھر میں حکیم محمد قاسم کے پاس موجود ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشل انفرٹیلیٹی کے متعلق ہے، یعنی کہ پرندوں کے انڈوں کے اندر، یعنی کہ پیرٹس ہوں، کبوتر ہوں یا کوئی بھی پرندہ ہو، اس کے انڈے کے اندر چک کا نہ بننا انفرٹیلیٹی کہلاتا ہے۔ تو آج حکیم صاحب ہمیں ایک نسخہ بتائیں گے یا پھر میڈیسن بتائیں گے کہ جو انفرٹیلیٹی کے مسائل کو حل کر دے گی۔ تو حکیم محمد صاحب چلیں جی، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو انفرٹیلیٹی کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، یعنی کہ جس حساب سے ان کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے اس حساب سے نہیں مل رہی ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نر کی طرف سے آتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مادی کی طرف سے آتا ہے۔ جی لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو پھر بھی احتیاطاً آپ نے دونوں کو جو ہے نا وہ میڈیسن دینی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک معجون ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ وہ جو ہے آپ نے نر کے لیے استعمال کرنی ہے۔ جی تو اور مادی کے لیے جو ہے وہ ایک جڑی بوٹی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو اکثر پنسار اسٹور سے مل جائے گی۔ ٹھیک۔ تو وہ آپ نے دونوں کو استعمال کروانی ہے۔ اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم معجون کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ایک معجون ہے، یہ جو ہے آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائے گی۔ تو یہ ٹھیک۔ ہمدرد کمپنی کی ہے۔ تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ نر کو استعمال کروانی ہے۔ اندازاً آپ نے جو ہے یہ جو چائے والا چمچہ ہوتا ہے اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے یہ آپ نے اس کو ایک ٹائم میں دینا ہے، صبح کے وقت اور ایک ٹائم میں شام کے وقت۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں ویورز کہ پرندے کی نسل کے لحاظ سے یہ مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ احتیاطاً آپ حکیم صاحب کیا ایسا کرنا مفید رہے گا کہ ہم کوئی بھی نسل ہو اس کو ہم ایک چنے کے دانے کے برابر دے دیں، یعنی کہ انڈین رنگ نیک را یا پھر یہ جو نسلیں ہیں جو تھوڑی بڑی ہیں سائز میں، ان کو ایک چنے کے دانے کے برابر آئی تھنک سو کہ مقدار صحیح رہے گی، کیونکہ اس سے چھوٹے آسٹریلینز لو برڈز وغیرہ میں اس کی مقدار آدھے چنے کے دانے کے برابر ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کر لینی ہے برڈز کے حساب سے، نسل کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ جو میں آپ کو ابھی مقدار بتا رہا ہوں یہ را پیرٹ کے لیے ہے۔ یا اس سے بڑے جو ہوتے ہیں جیسے ایمیزون ہے اور بھی بہت سی ورائٹیز ہیں، لیکن را کیونکہ بڑے پرندوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے آپ ذہن میں یہی رکھیں، ویورز سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک چنے کے دانے کے برابر بڑے پیرٹ کی یعنی کہ یہ مقدار ہے۔ چلیں جی حکیم صاحب، آپ کچھ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، جڑی بوٹی ہے، وہ میں آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں۔ جی یہ جو ہے آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائے گی۔ اس کو جو ہے مین پھل کہتے ہیں۔ مین پھل؟ مین پھل جی یہ جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو دانہ لے لینا ہے، اس سے جو ہے آپ کا کام چل جائے گا۔ آپ نے اس کو باریک کر کے اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ اس ٹھیک۔ کے اندر کا جو مغز ہے وہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ساتھ میں شامل کر لینا ہے، تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اس کے چھلکے سمیت مغز سمیت سب کو باریک پاؤڈر اسی طرح باریک پاؤڈر کرنا ہے، اور اس طرح کا باریک پاؤڈر کرنا ہے کہ اس کو جو ہے آپ پانی ڈال کے اسے گولی بنا سکیں۔ ٹھیک ٹھیک یہ آپ نے جو ہے آدھے چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں اس کی۔ ٹھیک۔ اور یہ آپ نے جو ہے نا مادی کو فیمیل کو جو ہے یہ آپ نے دینی ہے، یہ آپ نے اس کو صبح شام استعمال کروانی ہے۔ ٹھیک۔ اور کوشش کرنا ہے کہ جس وقت ان کا سیزن آئے اس سے تقریباً جو ہے ایک ماہ پہلے آپ نے یہ دوائیاں استعمال کروانی شروع کر دینی ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی کہ یہ آپ نے ایک پورے ماہ استعمال کروانی ہے ان کو۔ اس میں یہ ہوگا کہ دونوں کے اندر جو بھی خامیاں ہوں گی وہ جو ہے دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ اور کافی حد تک ممکن ہے شاید کسی اور وجہ سے جو ہے وہ فرٹیلائز نہ ہوں، لیکن اگر دونوں میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ معجون جو ہے اس کی مقدار تو ہم نے شیئر کر دی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کی طریقہ استعمال نہیں بتایا کہ صبح شام کرنی ہے، کیا کرنا وہ ہے۔ میں نے بتا دیا تھا اس کا کہ صبح شام جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک۔
یہ آپ کوشش کریں گے اس وقت استعمال کروائیں گے دونوں چیزیں کہ جب جو ہے برڈز کی پوٹ جو ہے وہ خالی ہو. یعنی خالی پیٹ استعمال کروانا زیادہ مفید ہے. وہ زیادہ مفید ہے. یا آپ اس کو جو ہے وہ صبح خوراک دینے سے 1 گھنٹہ پہلے کھلا سکتے ہیں, 2 گھنٹہ پہلے کھلا سکتے ہیں, شام کے وقت ان کو خوراک دینے سے پہلے کھلا سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایلوپیتھی میڈیسنز جو ہیں, کیونکہ یہ دیسی ہیں, یونانی ہیں, تو اس کو اگر آپ خالی پیٹ استعمال کرواتے ہیں تو یہ فائدہ مند رہتی ہیں. لیکن ایلوپیتھی میڈیسنز جتنی بھی ہیں آپ نے ان کو خالی پیٹ استعمال نہیں کروانا. ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا پھر پرندہ اس کی وجہ سے ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ خالی پیٹ جو ہے نا وہ ادویات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, تو پرندے تو دور کی بات ہے, انسان نہیں برداشت کر سکتے. جی. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ دوسری میڈیسن استعمال یہ نہیں کروانا چاہتے, دوسری کروانا چاہتے ہیں, تو وہ کوشش کریں گے کھانا کھانے کے بعد دیں. ٹھیک. اور یہاں پہ ویورز سے میں ایک اور بات شیئر کر دوں کہ انفرٹیلٹی کا ایک اور بہت ہی اہم جو ہے فیکٹر وہ یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کا کیج کے اندر اکثر سٹک وغیرہ لگائی جاتی ہے پیرٹس کے لیے, تو وہ سٹک کے اوپر فیمیل کی گرپ اچھی نہیں ہوتی. یعنی کہ سٹک کوئی سلپری لگائی ہوئی ہے, راؤنڈ شیپ میں ہے, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے کٹس نہیں ہیں کہ ان کے پنجے وغیرہ اس سے اچھی طرح فٹ ہو سکیں اس کے اوپر, سٹک کے اوپر. اور جب میل کراسنگ کرتا ہے تو اس دوران سلپری ہونے کی وجہ سے میٹنگ صحیح نہیں ہو پاتی اور ان کا جو ہے یعنی کہ انفرٹیلیٹی کے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں اکثر یہ افواہ بھی گردش کر رہی ہے کافی فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ میتھی, لوسن اور پالک ان 3 چیزوں کو استعمال کروائیں تو انفرٹیلیٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ, حل تو ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں, پراپر علاج نہیں ہے, یہ بھی میں پہلے کلیئر کر دوں. اور یہ تینوں سبزیاں ہیں یعنی کہ گرین پتے والی یہ پتے دار سبزی ہے, تو اس کے استعمال سے لوز موشن, سبز بیٹھیں, یہ پرندوں میں یہ مسئلہ ایک عام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو نہ ہی استعمال کروائیں تو بہتر ہے, یا پھر اگر استعمال کروانا ہے مفید رہے گا اگر آپ کے برڈ کو, تو آپ نے بہت ہی کم مقدار میں استعمال کروانا ہے. تو میں ہمیشہ اگر آپ ان کو اگر کوئی خوراک وغیرہ دیتے ہیں یا دوائی وغیرہ دیتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں انسانوں اور جانوروں دونوں میں یہ کامن بات ہے, آپ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ مقدار استعمال کریں گے یا بلا وجہ اس کو کھائیں گے یا کھلائیں گے تو وہ نقصان دہ ہوگا, کوئی بھی چیز ہو. جی. چاہے وہ کھانے والی ہو, کوئی دوائی ہو. ٹھیک. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو مقدار ہے مقرر کی گئی ہے اس سے کم دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, زیادہ نہ ہو. زیادہ میں پھر ہمیشہ مسئلہ ہوگا. اور باقی یہ رہی ان کی میتھی دانے وغیرہ کی اور پالک وغیرہ کی, اس کو میں ایک الگ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ کی مزید جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اور یہاں پہ ایک اور میں بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں یہ بات اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ صاحب جنہوں نے پوسٹ بنائی ہے یا پھر جو اس کو استعمال کروا رہے ہیں وہ جو ہے بدظن نہ ہوں, وہ اس سے یہ نہ کہیں کہ حکیم صاحب یا میں آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہوں. یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے لیکن اکثر اس کا نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. اس لیے احتیاطاً اس کی کم مقدار استعمال کروائیں اگر یہ آپ کے پرندوں پر سٹ بیٹھتی ہے. یعنی کہ لوسن یعنی کہ جسے شٹالا وغیرہ بھی اکثر بولا جاتا ہے, لوسن اسی کی نسل میں سے ہے, پالک اور میتھی. تو یہ ہے جی. اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں, تو میں اس کو ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ اکثر جو ہے انفرٹیلیٹی اس کی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے. جی. اکثر اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک. اور کئی دفعہ یہ جو انہوں نے بتایا ہے پالک میتھی والا جو سسٹم ہے, تو وہ ایک برڈ کے اوپر کام کرے گا تو دوسرے کے اوپر نہیں کرے گا اگر وہ وہی مسئلہ نہ ہوا تو. اور ہمیشہ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو ایک برڈ کو مسئلہ ہو وہی ہر کسی برڈ کو ہونا. جی. کیونکہ اکثر انفرٹیلیٹی میل کے اندر سپرمز کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. کافی لوگ یہ جانتے ہیں کہ سپرمز کاؤنٹ ہیومن کے اندر یا کسی بھی برڈ کے اندر جب کم ہوتے ہیں تو اس دوران
ہیومن یعنی کہ انسانوں کے اندر بچے پیدا نہیں ہوتے اس کی وجہ سے، اسی طرح پرندے کے اندر اگر سپرمز ٹرانسفر اچھے نہیں ہوئے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سٹک کے مسائل آ جاتے ہیں، اور اگر قدرتی طور پر میل کے اندر سپرمز کم ہیں تو پھر بھی یہ مسائل جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجون بتائی ہے حکیم صاحب نے، جو کہ انسانوں کے لیے ہے بیسیکلی، مگر اس کی مقدار کو کم کر کے یہ پرندوں کے لیے استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہترین حال یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے سپرمز کو جو ہے نا وہ کوشش کریں گے سپرمز کاؤنٹ ان کا بڑھ جائے، ان کی جو پاور جو ہے وہ کافی حد تک یعنی کہ وہ طاقتور ہو جائے، اور جو ان کی کمی ہے مقدار کی وہ بھی کافی حد تک پوری ہو جائے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ بھی بات ضروری ہے کہ جب تک وہ ان کو کمفرٹ فیل نہیں کریں گے، اچھی طرح سے جو کراسنگ نہیں ہوگی میل فیمیل نہیں ہوگی، تو وہ بھی جو ہے ایک ایشو ہے، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے، تو ویورز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ٹاپک کس متعلق ہونا چاہیے۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔